چلو جس کا میں ذکر کرنے لگا، پہلی صفت جو سورہ فاتحہ سے ان کی ملتی ہے، سورہ فاتحہ ہے ام الکتاب، فاطمہ ہے ام ابیہا۔ وہ قرآن کی ماں ہے اور یہ محمد کی ماں ہے۔ اور ام کا مطلب آپ مجھ سے بدرجہ اولا جانتے ہیں، اگر ام کی معنی مرکز کی ہے تو قرآن کا مرکز فاتحہ ہے، اور نبوت اور امامت کا مرکز سیدہ ہے۔ نبوت اور امامت کا مرکز سیدہ ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے، اور چلنا چاہیے مرکز کو بیچ میں۔ یہی تو وجہ تھی مباہلے میں، یہی تو وجہ تھی مباہلے میں کہ آگے نبوت تھی، پیچھے امامت تھی، درمیان میں سیدہ تھی۔ سیدہ کے درمیان رہنے میں 6 وجہیں بیان کی ہیں علماء کرام نے۔ میں ایک جملہ لطیف آپ بزرگان سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں مجھے کچھ حوصلہ مل جائے۔ مولا علی بلا فصل ہے یا نہیں؟ بلا فصل ہے۔ اب مباہلے میں تو بلا فصل نظر نہیں آ رہے، درمیان میں سیدہ کا فاصلہ ہے، پھر علی بلا فصل کیسے ہیں؟ نبوت اور امامت کے درمیان میں، مولا اور نبی مکرم کے درمیان میں سیدہ کا فاصلہ ہے، بلا فصل کیسے ہوئے؟ علی کو بلا فصل ماننے کی ایک ہی صورت ہے کہ الفاطمہ تو بزت و منی کے مطابق آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، پیچھے امامت جا رہی تھی۔ آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، پیچھے امامت چل رہی تھی۔ یہ کمپلیٹ رسالت کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بی بی علی ولی اللہ کا جز نہیں ہے، بی بی محمد رسول اللہ کا جز ہے۔ اب جو بی بی کو نہ مانے وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے، نہیں، اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو بی بی کو نہ مانے اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جس کے پیچھے حق چلے وہ علی ہے، جس کے پیچھے علی چلتے ہوئے نظر آئے وہ فاطمہ ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی، پیغمبر فرما رہے تھے کہ میرے بعد دیکھنا یہ نہیں آپ کو کہ علی کہاں ہے، میرے بعد یہ دیکھنا کہ میرے بعد جو میدان عمل میں آئے گی وہ سیدہ آئے گی، علی نہیں۔ اس لیے علی گھر میں تھے، میدان میں سیدہ تھی، یعنی جیسے پیغمبر ہٹے میدان میں سیدہ آئی۔ یہ بھی عجیب ہے کہ جب تک نبی مکرم تھے، نبی خیمے میں، علی میدان میں، علی کے ہوتے ہوئے کبھی نبی میدان میں نہیں گئے۔ اور اس علی کی امداد کا صلہ یہ ہوا کہ جب علی کا دور آیا، علی کی امامت آئی تو علی گھر میں تھے، یعنی جز محمد، یعنی کہ حقیقت محمدیہ میدان میں، اور بی بی مرکز ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بتائے گی کہ آگے نبوت، پیچھے امامت، درمیان میں سیدہ۔ پیغمبر بتلانا چاہتے تھے کہ اگر امامت کو نبوت سے ربط دینا ہے تو اس ربط کا نام فاطمہ ہوگا، اگر بی بی کا ربط نہیں ہوگا وہ امامت نبوت سے مربوط نظر نہیں آئے گی، وہ امامت کہیں اور کی ہو گئی اور وہ نبوت کہیں اور کی ہوگی، یعنی وہ نبوت تو من اللہ رہے گی مگر وہ امامت من اللہ نہیں رہے گی جب تک ربط فاطمہ کا نہیں ہوگا۔ مرکز سیدہ تبھی درمیان میں رہی، مرکز سیدہ تبھی آیت تطہیر میں تعارف بی بی کے ذریعے ہوا، تعارف بی بی کے ذریعے ہوا۔ تعارف کی 2 قسمیں ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ قبلہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کا جملہ ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اور جس سے بھی تعارف ہوتا آیت تطہیر میں وہ تعارف انڈائریکٹ ہوتا، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ نبی سے تعارف اگر علی کا ہو تبھی ڈائریکٹ نہیں، درمیان میں چچا آ رہے ہیں، وہی کہ علی کے ذریعے تعارف ہو نبی کا، ڈائریکٹ تعارف نہیں، درمیان میں چچا ہے، بھائی نہیں، ابن ام یعنی ابن عم، چچا کا درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے۔ حسنین کا تعارف ہو تو درمیان میں ماں کا فاصلہ آ رہا ہے۔ نبی کا اگر درمیان میں فاصلہ ہو پھر بھی بیٹی کا درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے کہ نواسوں کا تعارف ہو، مگر اکیلی سیدہ ہے جس کا تعارف پیغمبر سے بھی ڈائریکٹ ہے، علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، حسنین سے بھی ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ ماں ہے، ڈائریکٹ زوجہ ہے، ڈائریکٹ بیٹی ہے۔ اس لیے تعارف جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوا، انڈائریکٹ نہیں ہوا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ مولا علی نے پوچھ لیا، بچوں نے تو پوچھ لیا نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور ماں نے بتلا دیا کہ آرامی ہے نانا چادر کے نیچے، اور بچے چلے گئے۔ یہ 12x14 کا کمرہ تھا، چادر پہ پیغمبر آرام فرمائے۔ علی کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں آقا کی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ نہیں تھے کہ بیوت تھے، اب کس بیت میں پیغمبر ہے، سامنے کمرہ ہے،
दोनों नवासों के साथ चादर में आरामी हैं। यहाँ अली पूछ क्यों रहे हैं कि मुझे आका की खुशबू आ रही है? मौला के पूछने का क्या मतलब है? बतला रहे हैं कि रिसालत तक पहुंचना है तो फातिमा का जरिया जरूर है। अगर बीबी का जरिया नहीं होगा, वसीला नहीं होगा, तो रिसालत तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। यानी रिसालत उसके लिए मुतशाबिहात हो जाएगी, मुतशाबे होगी, जिसके लिए फातिमा तो ज़हरा का वसीला नहीं। जैसे आयात मुहक्कम को कुरान में उम्मुल किताब कहा गया है, वैसे सैयदा को उम कहा गया है। यानी आयात मुहक्कम से ही तफसीर होगी, ऐसे सैयदा से ही रिसालत समझ में आएगी। जिसके पास बीबी नहीं है उसके पास रिसालत की कोई मारिफत ही नहीं है, वो रिसालत तक पहुंचेगा ही नहीं। ये उम हुई और वो उम्मुल किताब हुई।